جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اسے امیر سنت نے اپنے رسالے بیٹا ہو تو ایسا میں نقل کیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ اول تاخیر موبائل فون کے استعمال سے بچوں گا تاکہ توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھ سکوں۔ نیکی کی دعوت جو مجھے دی جائے گی اسے یاد رکھنے کی بھی کوشش کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ لینے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کی آیت ہو۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، ان کی پیروی کروں گا۔ روایت میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اس کی بھی پیروی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ دعوت اسلامی کے جملہ بندی کام، بشمول متنی، قافلہ بندی، انعامات وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا۔ آپ کی کالز بھی ہمارے سلسلے میں شامل کی جاتی ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ شراب کی تباہ کاریاں ہیں۔ پچھلے دنوں کچی شراب پی کر کئی افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آج جو ہمارا سلسلہ ہے وہ اسی عنوان کے تحت ہے، اور ہم شراب کے متعلق آپ تک مزید معلومات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سلسلے میں کیا دکھایا جائے گا، اس کی کچھ جھلکیاں آئیے آپ کو دکھاتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کراچی میں بقرہ عید پر زہریلی شراب پینے سے 32 ہلاکتیں۔ لیبیا، زہریلی شراب پینے سے 51 افراد ہلاک۔ دارالحکومت طرابلس میں 378 افراد کی حالت غیر۔ ہند کی ریاست مغربی بنگال میں زہریلی شراب پینے سے 200 افراد ہلاک۔ آپ شراب نوشی کرتے ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ چیزیں یوز ہی نہیں کرنی چاہیے۔ بکنا ہی بند ہو جائے گی تو پینے والے تو آٹومیٹک بند کر دیں گے۔ یہ افراد اس کو زیادہ مقدار میں لیتے ہیں تو ان کے گردے، آنکھیں اور دماغ متاثر ہو جاتا ہے۔ زبان کے کینسر پائے گئے، گلے کے کینسر بھی پائے جاتے ہیں اس سے۔ پینکریاٹک کینسر، یہ وہ پینکریاٹک کینسر ہے جس کا لوگوں کو ابھی پتہ نہیں۔ زندگی کو عادی کرنے میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ ایتھنول کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے کہ جگر کو سارا گلا دیتا ہے۔ اسپتالوں کے آئی سی یوز میں جو خدا نخواستہ اقدام خودکشی کے بعد وہاں پہ جا کر ایڈمٹ ہوتے ہیں، کوئی ڈی ڈی ٹی پی کر آیا ہوتا ہے، کوئی ریٹ کلر پی کر آیا ہوتا ہے، یا اس نوعیت کے دیگر پوائزن جتنے بھی پی کر آئے ہوتے ہیں، ان تمام تر کیمیکل کمپوزیشنز کا 10 گنا زیادہ مجموعہ کچی شراب ہماری جسم میں پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ شراب پی کے گاڑی وغیرہ چلائیں یا کوئی مشینری آپریٹ کریں تو اس میں آپ کو ایکسیڈنٹ کا یا چوٹ لگنے کا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا خطرہ بن جاتا ہے، اور دین سے دوری ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نشے کی طرف جاتے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے شراب سے توبہ کر لی ہے
اور اب سفر کے دوران ڈرائیونگ کے دوران جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ گاڑی کو روک کر نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آئی سی یو میں لے گئے، بس وہ انہوں نے دم توڑ دیا، بالکل تڑپ رہے تھے، ہاتھ پاؤں اکڑے ہوئے تھے، بالکل آنکھیں آدھی بنتی ہیں اور منہ سے جھاگ آ رہے تھے بھیا۔ مرنے کے بعد جب ان کو تختہ غسل پر رکھا گیا، غسل دینے والے نے بتایا کہ ان کی گردن بالکل الگ ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے مجھے خیال آ رہا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، میرے کو افسوس ہو رہا ہے کہ میرا چاچا تھا، میرے ساتھ ہوتے تھے اور آج وہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر، میرے کو بہت افسوس ہے۔ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا یہ ایک عبرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ اور ہے جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کے سلسلے میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ شراب یہ عربی لفظ خمر کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیٹ ہے، اور اس کے معنی ہے چھپانا۔ شراب شرابی کی عقل کو چھپا لیتی ہے، اس لیے اسے خمر کہتے ہیں۔ یہ ام الخبائث ہے، بے شمار جسمانی اور روحانی امراض کا یہ سبب بنتی ہے، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ و فتنہ و فساد کی یہ بنیاد بنتی ہے شراب۔ اتنی خرابیوں کے ساتھ یقیناً اسلام کا جو مقدس نظام ہے، یہ قطعاً اس بات کی اس پہ گنجائش نہیں ہے کہ شراب یہاں پر جگہ پر بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قطعی قرار دے دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے، اس پر ارشاد موجود ہے کہ یہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب چونکہ اسلام کی جب دعوت دی گئی تو اس سے قبل شراب ایک عام رواج تھی، معاشرے میں پی جاتی تھی اس وقت میں، تو اب اس کی حرمت کے جو احکام تھے یہ بھی بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوتے چلے گئے کہ یہ آسانی کے یہ مطلب چھوڑ سکیں، اور یہ بہت خوبصورت انداز تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ عرض کرنے کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں شراب کے متعلق کچھ بیان فرمایا کہ مطلب لوگ آپ سے شراب اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ فرما دیں انہیں کہ ان دونوں میں بڑا بھاری گناہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ وقتی اور عارضی فائدے ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بڑا ہے۔ اب چونکہ اس حکم مبارک میں واضح طور پر شراب کو حرام تو نہیں قرار دیا گیا، بچنے والے کچھ بچتے چلے گئے، مگر اس کی عادت ابھی موجود تھی۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ نماز کی حالت میں چونکہ نشہ تھا تو وہ نماز میں غلطی ہو گئی۔ جب نماز میں غلطی ہوئی تو پھر اس پر قرآن مجید کا ایک اور حکم نازل ہوا اور نماز کے متعلق آیا کہ ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ جو کچھ تم کہتے ہو۔ یہ بیان ہوا۔ اب اس کا اثر یہ ہوا، پہلے کے ارشاد میں کئی ایک ذہن بنا، ذہن سازی ہوئی جس کو کہتے ہیں مینٹلی موٹیویشن کا ایک کام ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ آیا کہ نماز کی متعلق حکم آ گیا، تو اب ظاہر نماز تو عشاء کے بعد ہی پھر اس کا ایک وقت شروع اب ہوتا تھا شراب کے حوالے سے، تو ایک بڑا فاصلہ آ گیا کہ پھر شراب سے دوری ہو گئی اور اس کے بغیر ایک جینا اور اس کے بغیر رہنے کا ایک تصور بندھنے لگا۔ پھر کچھ اور مسائل ہوئے،
اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہمیں اس کے بارے میں شافی و کافی ارشاد عطا فرما. تو اب اس کے بعد سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو کہ حرام ہونے کا حکم ارشاد فرما. یہ کچھ ایک یوں سمجھیے کہ ایک پس منظر سا میں نے بیان کیا ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے کہ شراب کس قدر بری شے ہے اور پہلے یہ کس قدر پی جاتی تھی، اور جب شراب حرام قرار دی گئی تو تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی، مٹکوں کے مٹکے توڑ دیے گئے. یہ کیونکہ ایمان اور ایمان کی جو مٹھاس ہے یہ اس قدر ان کے قلب کے اندر سرایت کر چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم آنا تھا اور انہوں نے شراب کو اپنی گلیوں میں بہا دینا تھا، اور یہ بہا دیا انہوں نے. اور شراب جو بالکل ان کی گٹی میں شامل تھی وہ چھوڑ دی گئی. تو یوں شراب حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس معاملے میں قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، اس معاملے میں حدیثیں موجود ہیں. اب ہم نے آج کے اس موضوع پر کہ پچھلے دنوں جو ہمیں اطلاع ملی کہ اس قدر شرابیں پی کر لوگ انتقال کر گئے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہلاکتیں سامنے آئیں، کئی مطلب یہ کہ کئی گھروں کے چراغ بجھ گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی عورتیں بیوہ ہو گئیں، کئیوں کے اولاد ان کا ساتھ چھوڑ گئی، کئی معذور ہو گئے، کئیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جگر کے مسائل ہو گئے، کئیوں کی بینائی کے مسائل ہو گئے، بہت سارے مسائل ہو گئے. تو پھر یہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اور اس معاشرے کے اس طرح کے بعض موضوعات کو لے کر ہم اپنا یہ سلسلہ کرتے ہیں. تو چونکہ اب یہ ایک بڑا پے در پے 2-3 واقعات ہو گئے پچھلے دنوں خود ہمارے ملک پاکستان کے، تو پھر ہم اس موضوع کو ہم نے لیا اور آج اس کی کچھ ہم خبریں بھی آپ تک بیان کریں گے. تو پہلے میں آپ کو وہ خبریں دکھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ دنیا میں شراب کس قدر عام ہے اور شراب کس قدر پی جا رہی ہے، اور پھر یہ کچی شراب کیا ہے اور اس کے حوالے سے جو کچھ ڈسکشنز ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا. اسی میں میری پرسنل بھی ایک پولیس آفیسر سے بات ہوئی ہے، ٹیلی فون کے ذریعے ان سے رابطہ ہوا تھا میرا، تو ان سے بھی کچھ بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی کچھ معلومات دی ہیں اور ان سے بھی ہم نے کچھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، جذبات شیئر بھی کیے، کچھ آپ کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی، ناظرین کی بھی، کہ یہ اس کو کی روک تھام کی کوئی صورت ہونی چاہیے. تو البتہ یہ سارا ہے. دیکھتے ہیں پہلے وہ خبریں جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ شراب دنیا بھر میں کس قدر اپنی تباہی پھیلا رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کراچی میں بقرہ عید پر زہریلی شراب پینے سے 32 ہلاکتیں. شراب نوشی سے ہر 10 سیکنڈ میں ایک شخص کی موت واقع ہوتی ہے. دنیا بھر میں روزانہ 9041 شرابی زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں. الکحل سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد ایڈز، ٹی بی اور تشدد کے واقعات سے مرنے والوں سے بھی زیادہ ہے. شراب پینے کے نتیجے میں گردوں کا ناکارہ ہونا اور نابینا ہو جانا سر فہرست. برطانیہ میں شراب کے باعث جگر کے عارضے سے اموات میں 25% اضافہ. ماہرین کے مطابق شراب نوشی ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہے. حادثات کی بڑی وجہ شراب نوشی ہے. سروے رپورٹ. سب سے زیادہ شراب یورپ میں پی جاتی ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن. دنیا بھر میں شراب نوشی سے سالانہ 33 لاکھ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. شراب کے استعمال والے ممالک میں عرب امارات 5ویں اور پاکستان 35ویں نمبر پر ہے. برطانیہ میں الکحل والی شراب سے اموات کی شرح 7% ہے. مختلف تہواروں پر اور دیگر منشیات کی فروخت معمول بن چکی ہے. حیدرآباد اور ٹنڈو العیار میں زہریلی شراب سے 30 افراد ہلاک، متعدد بینائی سے محروم.
فیصل آباد میں رمضان کے دوران زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک۔ پنجاب کے ضلع وہاڑی میں زہریلی شراب سے 6 ہلاک۔ باب الاسلام سندھ فاروق نگر لاڑکانہ میں زہریلی شراب پینے سے 7 افراد ہلاک۔ میرپور خاص زہریلی شراب پینے سے ہلاکتوں کی تعداد 34 ہو گئی۔ ہند کچی شراب پینے سے 49 افراد ہلاک، بعض بینائی سے محروم۔ ہند کی ریاست مغربی بنگال میں زہریلی شراب پینے سے 200 افراد ہلاک۔ کولکتہ کے قریب گاؤں میں زہریلی شراب پینے سے 102 ہلاک۔ لیبیا زہریلی شراب پینے سے 51 افراد ہلاک، دارالحکومت طرابلس میں 378 افراد کی حالت غیر۔ یوگانڈا زہریلی شراب پینے سے 80 ہلاکتیں۔ یہ ایک یوں سمجھیے کہ بہت ساری خبروں کا یہ یوں سمجھے کہ یہ میرے پاس اس کی کچھ تفصیلات موجود ہیں، اور ان تفصیلات کی کچھ ہیڈنگز آپ کو بھی بیان کی گئی ہیں، اور یہ ساری تفصیلات اگر میں یہ صرف تفصیلات ہی بیان کرتا چلا جاؤں اور یہ پڑھ کر صرف آپ کو سناتا چلا جاؤں، جبکہ اس کی بالکل دیکھیے سرے ورق پر اتنی ساری میرے پاس اس کی وہ خبریں بنی ہوئی ہیں کہ کس طرح شراب سے کس طرح ہلاکتیں ہوئیں، اور یہ شراب کس طرح تباہی مچا رہی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی ہمارے شہر کے اندر بھی بڑا ایک واقعہ ہوا، لیٹسٹ واقعہ ہوا ہے، اور واقعات ہوئے ہیں، بلکہ واقعہ بھی نہیں ہوا، یہ واقعات ہوئے ہیں، لہذا ان کو بھی دیکھنے کی اور سمجھنے کی حاجت ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین کے برائے کرم نفسیاتی طور پر مت دیکھیے سلسلہ، یعنی آدمی نفسیاتی طور پر سے مراد یہ ہے نفسیاتی طور پر اس کو مت لے لیجیے گا، ہاں یار پھر بعد میں ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ابھی خبریں دیکھی، ان خبروں میں خود ہمارے یہاں کی جو خبریں آپ نے دیکھی، اگر آپ غور کریں کہ یہ جو بیان کیا گیا 2014 کی یہ خبر ہے، زہریلی شراب کراچی کی خبر ہے، یہ حیدرآباد کی خبر ہے اکتوبر کی، یہ الگ ہے، یعنی 9 اکتوبر 2014 سے پہلے 2 اکتوبر 2014 میں حیدرآباد میں زہریلی شراب سے 30 افراد ہلاک ہو گئے، کئی بینائی سے محروم۔ یہ واقعہ 2 اکتوبر 2014 کو ہوا حیدرآباد ٹنڈو اعلیٰ یار میں۔ اب اگر ہم اس وقت روک تھام کرتے، یہ تو تازہ تھا نا، بالکل روک تھام کرتے، لیکن ہم نے اس پر شاید کوئی سنجیدگی اختیار کی یا نہیں کی، یہ ایک الگ ایشو بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 اکتوبر، اس کے بعد 9 اکتوبر کو کراچی کے بقرہ عید کے موقع پر، عید الاضحیٰ کے موقع پر شراب پی کر 32 ہلاکتیں ہوئیں، اور حیدرآباد میں 2 اکتوبر کو 30 ہلاکتیں ہوئیں، صرف 7 دن کے اندر۔ پھر ذرائع کے مطابق زہریلی شراب شرافی گوٹ کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا، لانڈی کے حوالے سے بیان کیا گیا، اور محمود آباد کے حوالے سے یہاں بیان کیا گیا، اور دیگر مقامات کے حوالے سے یہاں پر یہ ساری کورنگی کا یہاں نام لکھا ہوا ہے، اور عوامی کالونی کا نام لکھا ہوا ہے، شرافی گوٹ کا نام لکھا ہوا ہے، لانڈی کا نام لکھا ہوا ہے، بہت سارے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں ان کے علاقوں کے اندر نہیں جاتا، ان میں کون مبتلا تھے اس کی طرف نہیں جاتا، کس کے نام تھے یہ نہیں جاتا، ہمارے یہ ایشو نہیں ہے، ہم کسی فرد کو مطلب کہ لانے کے اس میں نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا روک تھام کی، ہم نے اس معاملے میں کیا، ہم سنجیدہ کتنے ہوئے۔ یہ اکتوبر 2013 میں آ جائیں، 12 اگست عید کے موقع پر زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک۔ اس کے آگے آ جائیے، BBC اردو 28 جولائی 2013 فیصل آباد۔ اب میں یہ ایسے واقعات ایسے کہ ان کے میں جو ہمارے جو مقدس اور بزرگوں سے نسبت والے نام ہیں یہ لیتے ہوئے مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ فیصل آباد رمضان المبارک کے دوران زہریلی شراب پینے سے 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ اب آپ بتائیے، یہ ہے نا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام، شرمندگی ہوتی ہے۔ بابل کراچی زہریلی شراب پینے سے 8 افراد ہلاک، یہ 2011 کا واقعہ، 4 بینائی سے محروم۔
اس کے اب اور دیکھیے 2013 اگست کا واقعہ 11 اگست کا پنجاب ضلع ویاری میں زہریلی شراب پینے سے 6 افراد ہلاک ہو گئے. مزید آگے آئیے, اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں, بدین ٹنڈوالا یار 2012 کا واقعہ, ابراہیم حیدری کراچی 2012 کا واقعہ. یعنی 2012 26 اگست کو بدین اور ٹنڈوالا یار کے اندر واقعہ ہو رہا ہے, اور یہی 2012 یکم نومبر کو کراچی ابراہیم حیدری کے اندر واقعہ ہو رہا ہے. اسی طرح ہند کے واقعات الگ ہیں, لیبیا کا واقعہ الگ ہے. مزید اگر غور کرتے ہیں تو ہند میں تو خیر بہت سارے واقعات ہیں. ہند میں ایک رپورٹ کے مطابق مرد جو سب سے زیادہ مرد جہاں پر اس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہند ہے. انڈیا بہت استعمال ہے اس شراب کا, الکوہل جس کو جو بھی کہتے ہیں. میرپور خاص میں واقعہ ہوا, ہلاکتوں کی تعداد 34, یہ 2011 کی بات ہے. فاروق نگر لارکانہ زہریلی شراب 2013 یوگینڈا کا ایک واقعہ ہے. کراچی زہریلی شراب 15 افراد ہلاک, پھر ہند آ گیا. تو یوں دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں. عرب امارات کا نام شراب پینے میں بھی بیان کیا گیا. جو رپورٹس جو دیگر جو دنیا بھر کے جو ادارے جو رپورٹس بناتے ہیں انہوں نے جو رپورٹس بنا کر دی ہیں, ان میں دنیا کے کئی ملکوں کے نام لکھے گئے جہاں لوگ شرابیں پیتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین, بدقسمتی یہ ہے کہ ان پینے والوں میں ایک تعداد مسلمانوں کی ہے. بدقسمتی یہ ہے. ہمارا مدنی قافلہ سری لنکا پہنچا, کولمبو, وہاں پر بھی شراب بکتی ہے, اور وہاں پر رمضان مبارک کے اندر مسلمانوں کے لینے کی ایوریج ہے, اور رمضان کے علاوہ زیادہ لیتے ہیں. اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ سیل ہو رہی ہوتی ہے. سیل کی کمی و بیشی بتا دیتی ہے کہ مسلمان کتنی شراب پیتا ہے, کتنی شراب نہیں پیتا. یہ تو وہ جو رمضان مبارک کا بھی احترام کر جاتے ہیں, باقی تو احترام بھی بدقسمتی کے ساتھ رمضان مبارک کا کتنا رہا. یورپ البتہ سر فہرست ہے شراب پینے والوں میں, اور دیگر ممالک کا تو ذکر ہی کیا. امریکہ کی بات کریں, دیگر ممالک کی بات کریں, بہت شراب پی جاتی ہے دنیا میں, بہت زیادہ شراب پی جاتی ہے. شراب جس قدر عام اور جتنی اس کی دنیا بھر کے اندر برانڈنگ کی جا رہی ہے, یعنی اس کی جو تشہیر کی جا رہی ہے, اس کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہے. اگر آپ دنیا میں کہیں آنا جانا آپ کا رہتا ہے تو آپ کتنی نظر بچانے کی کوشش کریں, اللہ جس کو چاہے بچا لے, لیکن کچھ نہ کچھ نظر کہیں نہ کہیں ایسی پڑ جاتی ہے, پھر اس کو لوٹانا بھی پڑتا ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ شراب کو بڑی برانڈنگ کے ساتھ, بڑی کہ وہ خوبصورتی کے ساتھ, اور اس کو بہت ہی گلیمرائز کر کے, یہ لوگ سمجھ رہے ہوں گے جن کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, بڑا گلیمرائز کر کے اور اس کو بہت ہی ماڈرنیٹ کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. البتہ ہمارے پاس عبد المجید پٹھان صاحب کے تاثرات ہیں, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں. میں مدنی چینل کے سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں, اور یہ چینل جو ہے بہت سنا جا رہا ہے, اور اس چینل نے بڑی لوگوں کی اصلاح کی ہے, بہت زیادہ اصلاح کی ہے. تو اسی حوالے سے کراچی میں کوئی 23 کے قریب موت ہو گئی کچی شراب میں. تو اس میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ نے نوجوان نسل کو مدنی چینل نے بچایا ہوا, جو مذہبی رجحان ہے, جو مذہب کی طرف جاتا ہے نوجوان, وہ کبھی کسی بھی نشے کی طرف نہیں جاتا. اور دوسرا, پہلے ہوتا تھا اسپورٹس ایکٹیویٹیز بہت ہوتی تھی, وہ اب تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. سارا دن آپ دیکھیں راتوں کو کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. مین کاز اس کا جو ڈپریشن ہے, تو وہ کاز اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ شراب وغیرہ ہے وہ تو افورڈ کر پاتا نہیں غریب. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, ٹنچر میتھنول وغیرہ میں کلر وغیرہ ملا کے 100 روپے میں تھیلی لگا کے اس میں ایکسٹرا ڈال کے لوگوں کو سپلائی کرتے ہیں, اس لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. ابھی اسی طرح عید پہ لوگوں کی جانیں چلی گئی. تو کچی شراب کیوں پی گئی, کچی شراب کون بیچتے ہیں, اس پہ کیوں نہیں کنٹرول کیا گیا, یا آئندہ کیا کنٹرول کا ارادہ ہے.
اب اس میں یہ ہے کہ اس میں کوتاہی ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے، ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کی بھی ہے اور ہمارے معاشرے کی بھی ہے۔ کچھ لوگ بھی پکڑے گئے ہیں جو اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ اب لوگ مر چکے ہیں، ابھی 302 میں ہم ان کو چالان کریں گے، پولیس بھی کرے گی، ہم بھی کریں گے، تو ان کو جو ہے مرڈر کیسز کا جو ہے وہ لاگو ہوگی ان کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اب یہ اصلاح آئے گی اور یہ جو الیسٹ لیکل سے اموات ہوئی ہیں، اچھا لوگوں کو بھی پتہ چلا ہے، فیملیوں کو بھی، غریب فیملیوں کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے بچے اس طرف جاتے ہیں، تو اب وہ ماں باپ بہن بھائی وہ بھی کیئر کریں گے، اور معاشرے کا بھی ایک اس میں بڑا حصہ ہے۔ میں مدنی چینل کو میں اس لیے آج انٹرویو دے رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا چینل ہے، مذہبی چینل ہے، اور اس نے بڑی اصلاح کی ہے لوگوں کی، اسی لیے یہ میرا پیغام بھی جائے تو خدا را ایسے جو ہے کاروبار میں بھی نہ جائیں، اور ایسے جو ہے نوجوان ہماری جو نسل ہے، ہمارا مستقبل ہے، وہ اس طرف رجحان میں نہ جائے، اور مہربانی کر کے وہ کوئی ہنر سیکھیں، اگر تعلیم زیادہ نہیں لے پاتے ہیں ہنر سیکھیں۔ میں کہتا ہوں کراچی اتنا غریب پرور شہر ہے، اگر یہاں کسی کو تھوڑا بہت ہنر بھی آتا ہے تو وہ تھوڑا کوئی فریج ٹی وی وغیرہ صحیح کر دیتا ہے، سیل فون صحیح کر دیتا ہے، یا کوئی سلائی مشینیں صحیح کر دیتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، تو ڈیلی 1000 روپیہ لے کے چلا جاتا ہے، 30,000 روپیہ مہینہ ہوتا ہے۔ 3-4 گھر کے لوگ ہیں، اگر یہ کام کرتے ہیں تو حق حلال کی روزی ملتی ہے، تو ڈپریشن میں ہی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو نوجوان کو، نسل کو میں یہ کہوں گا کہ نماز پڑھیں اور دوسرا اپنے کام کو دیکھیں، اور تھکے ہارے جب اپنے بچوں میں آئیں گے تو سکون کی نیند ان کو ویسے ہی آ جائے گی، کیونکہ یہ چینل جو ہے ماشاءاللہ 200 ممالک سے زیادہ ممالک میں دیکھا سنا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے قافلے جاتے ہیں، اور ان کے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹائم پہ جو ہے 10 گاہیں ہیں، اور وہ وہاں پر 10 کا انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ چینل جو ہے، اور یہ مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جو آپ کا ماشاءاللہ دعوت اسلامی ہے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا، بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت میں نے آپ کے تقریباً حیدرآباد، سکھر، کراچی، میں وہاں ڈی سی او بھی رہا ہوں، سکھر میں بھی، عمر کوٹ میں بھی، وہاں بھی میں نے وزٹ کیا۔ آپ کی جو فارن بینچ کے لوگ یہاں آئے تھے ان سے بھی ملاقات کی۔ ایک صاحب آئے تھے جو کہ آپ کے شکاگو سے آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر دیوان میں ہمارا ماشاءاللہ وہ ہے سینٹر ہے، تو ہاں، تو وہاں پہلے میں گیا تھا، لیکن جب مجھے اندازہ نہیں تھا ملاقات، ایک نماز میں نے وہاں جمعہ کی پڑھی تھی، تو مجھے ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت کام کیا ہے، اور سارے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ جب جمع ہوتے ہیں وہاں پر ایک اچھا رجحان ہے امریکہ وغیرہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جو دعوت اسلامی کو جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا، اور مدنی چینل کو مشعل راہ بنا دیا، اور اس میں جتنے بھی مدنی چینل میں کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، میں ان کو جو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا حاجی الیاس صاحب نے جو کام کیا ہے، میں بڑا ان کا مشکور ہوں۔ آپ نے کتنے شعبات ہیں جس میں کام کیا ہے، بہت مختلف طبی معاملات میں بھی آپ آگے ہیں، جیلوں میں بھی آگے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان میں بھی آگے ہیں، فلاحی کاموں میں بھی آگے ہیں، اسکولنگ آپ نے کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کمپیوٹر سکھا رہے ہیں آپ، نئی ٹیکنالوجی جو کہ دنیا میں آج کل یونیورسٹیز لیول پہ آپ چلے گئے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس میں مدنی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پھر میں اس چینل کے حوالے سے کہوں گا کہ خدا را منشیات سے بچیں، خدا را منشیات سے بچیں، خدا را منشیات سے بچیں۔ ڈپریشن کا انہوں نے ایک کوز بنایا، ایک وجہ بنائی کہ ڈپریشن کی وجہ سے بھی، ذہنی دباؤ کی وجہ سے کچھ اس طرح کی پریشانی آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی یہ شراب اور دیگر نشوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس پر کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن فی الحال عبد المجید پٹھان صاحب نے جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا، اور جو انہوں نے دعوت اسلامی کو پسند کر رہے ہیں، یہ اور ہے دعوت اسلامی پسند کی جانے والی ایک تحریک اور غیر سیاسی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک ہے، اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس کا پولیٹکس سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو لیکن برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک اپنے ایک مثبت انداز میں کام کر رہی ہے، اور یہ طبقہ اور اس طرح کے کئی اور طبقے سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول دعوت اسلامی سے محبت
کرتے ہیں اور اس کے متعلق اپنے مثبت تاثرات بھی دیتے ہیں۔ تو کچی شراب کا جو اس وقت نتیجہ نکلا ہمارے یہاں، کیونکہ شراب کچی ہو، جس کو زہریلی بھی کہتے ہیں وہ ہو، یا پکی شراب ہو، شراب شراب ہے، ناپاک ناپاکی ہے، گندگی گندگی ہے، غلاظت غلاظت ہی، حرام حرام ہی ہے۔ تو لیکن اس کی باعث بننے کی صورتیں وہ ہیں کہ وہ طبی طور پر زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ نقصان تو اس کا بھی ہے، لیکن یہ طبی طور پر زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اور مطلب کہ جسم کے اندر بہت زیادہ توڑ پھوڑ مچا دیتی ہے یہ اس طرح کی شراب۔ اس معاملے میں ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے بھی تاثرات ہیں۔ آئیے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کے تاثرات بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک اور ہمارے پولیس آفیسر ہیں، ان کے بھی تاثرات ہیں، پھر ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، تاثرات سننے سے پہلے ایک حدیث ضرور سنیے، اور اس حدیث کو ہر وہ شخص سنے جو شراب اور اس کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اس کا کنسرن ہے، خواہ وہ ایڈمنسٹریشن ہو، انتظامیہ ہو، بنانے والے ہیں، بیچنے والے ہیں، پلانے والے ہیں، سرپرستی کرنے والے جو بھی ہیں، آپ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اور بالعموم ہر ایک اسلامی بھائی سنیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور، لعنت اللہ کی رحمت سے دور، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، خریدنے والے پر، بیچنے والے پر، بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اٹھانے والے پر اور اٹھوانے والے پر، ان پر لعنت کی گئی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق ابن ماجہ نے یہ جملہ زائد کیا، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ جو اس میں انوالوڈ ہیں، مبتلا ہیں، وہ دیکھیں، اور پھر جو رشوتیں لے کر ان گناہوں کے اڈوں کو سرپرستیاں دیتے ہیں، اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے ان گناہوں کے اڈوں کو سنبھالتے ہیں، وہ غور کریں کہ وہ اور یہ سب اگر توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض ہوا، مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ یہ 2 پیسے کیا ہمیں بچا لیں گے؟ یہ حرام کی رقم، ویسے ہی ہے رقم ہی حرام کی، جو یہ مطلب کہ اس طرح جو کمائی جاتی ہے، پھر سرپرستی کرنا، ان کا ساتھ دینا، اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، گھر کے گھر اجڑتے ہیں، پھر رشوتیں لی جاتی ہیں، بدمعاشیاں کی جاتی ہیں، دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ نہیں ہوتا، بڑے بڑے مافیا انوالو ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست نافرمانی، زبردست نافرمانی، اللہ کی پناہ، اور اس اتنا مطلب کہ غلیظ قسم کا گناہ یہ ہو رہا ہو، اور یہ کروانے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے، شراب پر لعنت، شراب پینے والے پر لعنت، شراب پلانے والے پر لعنت، شراب خریدنے والے پر لعنت، شراب بیچنے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، اور شراب بنوانے والے پر بھی لعنت کی گئی، پھر اٹھانے والے پر لعنت، اور اٹھوانے والے پر بھی لعنت کی گئی۔ اور ابن ماجہ کا یہ جو میں نے روایت میں یہ جو زائد جملہ بیان کیا، اور شراب کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ غور کیجئے یار، اللہ تعالیٰ کی لعنت جس پر برسے، اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرمائے، ارے ایمان والوں کے لیے تو لعنت جانے کا مقام ہے نا، ایمان والوں کے لیے لعنت جانے کا مقام ہے، کان پکڑ لینے کا مقام ہے، کان پکڑ لے بندہ، توبہ کر لے، استغفار کر لے اور بچے اس تباہی سے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غضب فرماتا ہے یہ شراب وغیرہ کے حوالے سے جو مبتلا ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا،
رکوع فرمایا کہ مزامیر یعنی گانے باجے کے آلات، سارنگیاں، طبلے توڑ ڈالوں اور بتوں کو پاش پاش کر دوں جن کی زمانے جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے رب تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اس کے بدلے اس سے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ ہائے ہائے ہائے، کھولتا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب دیا گیا ہو یا بخش دیا گیا۔ اور میرا جو بندہ میرے خوف سے شراب نہ پیے گا میں اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلاؤں گا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ شراب کا اڈا چلانے والے، شراب بنانے والے، شراب بنوانے والے، اٹھانے والے، اٹھوانے والے، اس کی سرپرستی کرنے والے، اس کی قیمت کھانے والے، یہ جو کچھ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ مدنی چینل پر ہیں، سن رہے ہیں، یا ان کے گھر والے ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے کوئی اہل و عیال والے ہیں جو جانتے ہیں، خدا را ان برے افعال سے توبہ کر لیجئے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب بندہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، ندامت، ترک گناہ کا عزم کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا، سچی توبہ بچا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کر اپنے بندے کو تھام لیتی ہے۔ آپ ہمت تو کیجیے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے کئی دفعہ نیت کی، کئی دفعہ میں نے توبہ کی، لیکن مجھ سے نہیں رکا جاتا۔ مایوس نہ ہو، مایوس نہ ہو، آپ ہمت مت چھوڑیے، آپ وہ ماحول چھوڑ دیجیے، وہ علاقہ چھوڑ دیجیے۔ دیکھیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب آپ وہیں رہیں گے، آتے جاتے ہوئے آپ کو آپ کے یہ چرسی موالی شرابی قسم کے جو لوگ ہوں گے وہ بلاتے رہیں گے۔